يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من مذلات الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها. ہر طرح کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات جیسے لقب سے ملقب فرمایا۔ الحمدللہ، بعدہ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ الحمدللہ، اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد آپ تمام بہنوں سے میں امید کرتی ہوں کہ سب انشاءاللہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فضل اور توفیق سے اللہ نے یہ موقع ہمیں عطا کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین سیکھنے کے لیے ایک مجلس میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے توحید کی حقیقت۔ میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ آج کے اس پرفتن دور میں، ایسا زمانہ کہ جہاں انسان کے خود کے لیے وقت نہیں ملتا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے خاطر، ایمان کے خاطر اور اپنے اخلاص کے محبت کے خاطر اللہ رب العزت نے یہاں پر جمع فرمایا کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھ سکیں، وہ توحید جو دین اسلام کا جڑ ہے اس کی حقیقت ہم معلوم کر سکیں کہ توحید کہتے کس کو ہیں اور توحید کی حقیقت کیا ہے۔ بعدہ میں آپ تمام بہنوں کی بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، خصوصاً ہمارے دارالصالحات کی منتظمہ اخت عائشہ کی بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی وقت نکالا اور ہمارے لیے اس پروگرام کا انتظام کیا۔ فجزاک اللہ خیرہ وأحسن الجزاء، امین۔ تو الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عطا کیا اور توحید جیسی دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں گے یہ کم ہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا حق ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ ایک دوسری طرف آپ دیکھیں، پوری دنیا میں سینکڑوں لوگ ہیں، کئی سارے آبادی ہے، کئی سارے لوگ دنیا میں آئے ہیں اور گزر بھی گئے، اور کئی سارے لوگ آنے بھی والے ہیں، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سینکڑوں تعداد میں گنے چنے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پسندیدہ دین یعنی دین اسلام اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو حقیقت ہے، حقیقت توحید یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے اقرار کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی، الحمدللہ۔ تو آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اس بات کو جاننے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نعمت ہمیں عطا کی، توحید جیسی عظیم نعمت جس کا دنیا کا کوئی بھی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتا، اور دنیا کی کوئی بھی نعمت اس نعمت سے ٹکرا نہیں سکتی۔ اگر آپ میزان میں کلمہ توحید کو ایک پلڑے پر رکھ دیں اور پوری دنیا کی دولت کو آپ ایک پلڑے میں جمع کر دیں، تو یہ وہ کلمہ ہے جو پوری دنیا اور دنیا وہ ما فیہا سے بالکل وزنی ہوگی، اور سب سے زیادہ عظیم کلمات ہی ہے۔ تو ایسی نعمت سے جو اللہ نے ہمیں نوازا، تو کیا ہم اللہ کی اس نعمت کے قدردان ہیں؟ کیا اللہ کی اس نعمت کی ہم قدر کر رہے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس عطا کردہ نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ یا اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا کی، کیا ہم اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ یا اللہ نے جو ایک نعمت اللہ نے ہمیں جو عطا کی ہے، کیا ہم اس کے حقیقت سے واقف ہیں؟ یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ اگر واقف بھی ہیں تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ اس کلمے کی اہمیت ہماری زندگی میں نہیں رہ گئی ہے۔ نسأل اللہ السلام والعافیہ۔ تو توحید، جب ہم لفظ توحید کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک عجیب سا ایمانی لذت پیدا ہوتا ہے،
اور ایک طرح سے ہمارا ایمان بوسٹ ہو جاتا ہے کہ توحید ایک ایسا لفظ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فی نفسی ہی انسان کے دلوں میں اس بات کی محبت ڈال دی ہے کہ ہر انسان توحید سے محبت کرتا ہے، ہر مسلمان توحید کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی درجے کا ہو۔ ایمان ہر کسی کا ایک نہیں ہوتا، گرچہ کہ ایمان میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کم و زیادہ ہوں، پیچھے یا آگے ہوں، لیکن ہر کسی کو کلمہ توحید سے محبت ضرور ہے، اور ہر کوئی اس بات سے محبت ضرور کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کو اکتا مانے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور تمام معبودان باطلہ کا وہ انکار کرے۔ اسی کا نام کلمہ توحید ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کلمہ توحید کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ لوگ تو اس بات سے بخوبی واقف ہوں گی، جیسے ابھی میں نے مختصراً اشارہ بھی کر دیا ہے کہ کلمہ توحید وہ واحد نعمت ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام نعمتوں پر بھاری رکھا ہے، اور اس نعمت کا مقابلہ دنیا کی پوری نعمتیں مل کر بھی نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ! گویا یہ وہ کلمہ توحید ہے جس کے تحت، جس کے لیے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی۔ یہ وہ توحید ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان و جن کو پیدا کیا۔ یہ وہ توحید ہے جس کی اقرار کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین میں اتارا۔ یہ وہ توحید ہے جس کی عبادت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا۔ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس توحید کی وجہ سے نہ صرف انسان اور جنوں کو پیدا کیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں موجود ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید کے خاطر پیدا کیا۔ کس طرح؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موجود ہر چیز کے اندر اللہ نے توحید کا احساس و شعور کو رکھا۔ یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف انسان اور جنات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، بلکہ پوری کائنات میں موجود ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان، ساتوں زمین، اور جو کچھ ان میں موجود ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی چیز اس کے اندر موجود ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور اللہ نے آگے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر! گویا کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس توحید کی نعمت کے تحت نہ صرف انسان و جن کو پیدا کیا، بلکہ پوری کائنات کے ہر ذرے ذرے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کا احساس اور شعور کو باقی رکھا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں بھی فرمایا کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، والنجم والشجر یسجدان، کہ ستارے اور درخت سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یہاں تک کہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، یعنی پرندے چرند پرند، سب کچھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہی وہ کلمہ توحید ہے، یہی وہ واحد توحید ہے، یہی وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس پورے کائنات کی تخلیق کی۔ سبحان اللہ! تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو توحید ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جب ہم اقرار کرتے ہیں تو ہمیں اس کا شعور کتنا ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہماری زندگی میں اللہ نے اس عظیم نعمت کو عطا کیا ہے، جس کا شکر ہم جتنا بھی ادا کریں گے جتنا بھی شکر ہم بجا لائیں گے وہ ہماری زندگی میں کم ہے۔ تو اس توحید کی حقیقت کو ہمیں جاننا ہے کہ توحید حقیقت میں کس کو کہتے ہیں، کلمہ توحید کے کیا کیا شروط ہیں، کلمہ توحید کے کیا کیا تقاضے ہیں، اور اس کا مقابل جو لفظ ہے یعنی شرک، شرک کس کو کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی چیز کا اقرار کرتے ہیں تو اس کے اپوزٹ والی چیز سے ہم انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بیک وقت ایک چیز کی اس بات اور دوسری چیز کی نفی ممکن نہیں ہے۔ یعنی جب ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو اسی میں ہم ایک چیز کا اس بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اپوزٹ والی چیز کی ہم نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ، لا الہ کا کیا مفہوم ہے؟ لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے، یعنی ہم پہلے تمام معبودوں کا انکار کر رہے ہیں،
اس کے بعد ہم ایک رب کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ رب العزت کے، سوائے اللہ رب العالمین کے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کائنات میں موجود ہر اس چیز کی ہم انکار کرتے ہیں، ہر اس معبود کا ہم انکار کرتے ہیں جسے لوگوں نے معبود باطلہ بنا لیا ہے، جنہوں نے لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں اپنا معبود بنا رکھا ہے، چاہے وہ جاندار چیز ہو یا بے جان چیز ہو، ہر اس چیز کا ہم انکار کرتے ہیں جو اللہ کے علاوہ ہو۔ اگر ہم معبود کسی کو مانتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ جس کلمے کا ہم اقرار کر رہے ہیں، جس کلمے کی ہم گواہی دے رہے ہیں، کیا ہم اپنے اقرار میں، اپنے گواہی میں سچے ہیں؟ کیا جس کلمے کی ہم اقرار کر رہے ہیں، اس کلمے میں ہم اس کے کلمے کے ہم تقاضے ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم جس کلمے کو اقرار کر رہے ہیں، جس کلمے کی ہم گواہی دے رہے ہیں، ان کے شروط کو ہم مکمل کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر غور کرنے والی بات ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں، ہم سب یہی کہیں گے کہ الحمدللہ ہم تقاضے کو پورے کر رہے، الحمدللہ ہم شروط کو بجا لا رہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری زندگی میں، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسی ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے ہماری کلمہ توحید مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گی، گرچہ کہ ہمیں بات بری لگے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو اس کو نقصان دہ چیزوں کو وہ پہچان لے، کون کون سی چیزیں اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کے کلمہ توحید کو بگاڑ رہی ہیں۔ اللہ اکبر! ان چیزوں کو انسان جانے اور ان برائیوں سے وہ بچے، اور یہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے دامن کو بچاتا ہوا توحید کسی طرح کو اختیار کرتے ہوئے چلے، تاکہ قیامت کے دن اس کو ذلیل اور رسوا نہ ہونا پڑے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ایسی داخل ہو گئیں کہ جن کی وجہ سے ہم توحید کی حقیقت کو بھلا بیٹھے ہیں؟ ہم تو بس زبان کے طور پر، ہم زبان سے ہم کہہ دیتے ہیں، ہم دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم اہل السنہ ہیں، ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلتے ہیں، ہم دین اسلام کے سچے ماننے والے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم بس زبانی مسلمان ہیں، ہم بس زبانی مسلمان ہیں۔ دلی اعتبار سے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے، اپنے دل سے ایک مرتبہ آپ سوال کر کے دیکھیں کہ کیا یہ جو کلمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم اقرار کرتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط کے ہم صحیح طور پر بجا لا رہے؟ اور بالکل آپ اپنے آپ سے سوال کریں۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی سے جا کر پوچھنے کی، آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کے سامنے شو کرنے کی، آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کی صفائی پیش کرنے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ آپ اپنے بارے میں زیادہ جانتی ہیں، میں اپنے بارے میں زیادہ جانتی ہوں، بمقابلے میں کتنی اچھی ہوں، میں کتنی بری ہوں، میری کیا اچھائیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، آپ کے بنسبت میں بہترین جانتی ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے آپ میں، اپنے آپ کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! تو آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، آج ہماری زندگی میں یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو غم ہیں، یہ جو الم ہیں، یہ جو بے چینیاں ہیں، نہ سکون ہے، نہ مال میں برکت ہے، نہ زندگی میں سکون ہے، نہ صبر کی توفیق ہوتی ہے، نہ بچے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، نہ والدین بچوں سے خوش ہوتے ہیں، اور نہ بچے والدین سے خوش ہوتے ہیں۔ اتنی ساری ڈھیروں ساری نعمتیں ہونے کے باوجود مال کی نعمت کی کمی نہیں ہے، سکون کی نعمت کی کمی نہیں ہے، صحت و عافیت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر مال ہے تو صحت نہیں ہے، صحت موجود ہے تو انسان پریشان ہے۔ الغرض، اگر میں خلاصتاً کہوں تو ہماری بہنوں میں سے جو کوئی یہاں پر جمع ہے، اگر نظر ڈالیں، ہر ایک شخص یہ بالکل مطمئن، بالکل میں اطمینان اور خوشحال کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوں۔ کیوں؟ گھما پھرا کر ہم اس کی بنیادی وجہ دیکھیں گے تو یقین کے ساتھ میں کہوں گی کہ یہی کلمہ توحید ہے جس کی حقیقت سے ہم ناواقف ہو چکے ہیں۔ یہ جو اللہ نے ہمیں وراثت میں دے دی نا اس نعمت کو، کہ الحمدللہ ہم پیدائشی سے مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارے باپ دادا مسلمان چلے آ رہے تھے اور انہی کے تھرو ہم بھی مسلمان پیدا ہوئے الحمدللہ۔ یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ ایک کڑوی حقیقت ہے
آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ ایک وہ مسلمان بچہ یا بچی جو پیدائشی مسلمان ہو، اس کے دل میں جتنا اللہ کا خوف ہونا چاہیے اتنا نہیں آپ کو نظر آئے گا، بمقابلے اس انسان کے جو کافر رہا ہو، مشرک رہا ہو، بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق عطا کی ہو، بعد میں اللہ نے اس کو ایمان کی ہدایت عطا کیا ہو، اس نے اسلام قبول کیا ہو، تو وہ دیکھے وہ اللہ کے احکامات پر کیسے کیسے رو پڑتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کو کیسے بجا لاتا ہے، اور اس کے مقابلے ایک عام مسلمان جو پیدائشی مسلمان تھا، اس کے نزدیک اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ہمارے دلوں میں کتنی کوتاہی ہے اس نعمت کو لے کر؟ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو لے کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نعمت پر بے حد شکر بجا لاتے ہیں؟ کم از کم روزانہ 2 3 مرتبہ، یا کم از کم روزانہ 1 مرتبہ کہ اللہ نے تو اے اللہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، اے اللہ تو نے مجھے کلمہ توحید کی نعمت سے مالا مال کیا، میں آپ کا شکر بجا لاتی ہوں۔ کون ہے جو روزانہ اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں؟ یقیناً اللہ نے سچ کہا نا قرآن مجید میں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے بہت کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب جو ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آ رہے تھے، آج ہماری زندگی میں جو بے برکتی ہے، یہ جو پریشان حال انسان نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے توحید کا حق ادا نہ کیا۔ جیسے کہ ابھی میں خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت فرمائی، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر وعدہ کر رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں، اور میں کسی ایرے غیرے کی بات نہیں بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے، نہ اس کی اس کی بات، نہ اس کا قول، بلکہ اس اللہ رب العالمین کا قول میں بیان کر رہے ہیں، جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتار آیات میں اللہ نے نازل کیا، اللہ نے کہا، یعنی 2 کنڈیشنز اللہ نے بیان، کہ جو شخص جو لوگ ایمان ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائیں گے، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کریں گے، تو اللہ نے کہا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، امن و امان ہے، سکون ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں میں ہدایت دوں گا، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ ظلم کا استعمال کیا، اس سے مراد شرک ہے، جیسے لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلموں میں سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ اکبر۔ یعنی اس آیت پہ آپ غور کریں، 2 چیزیں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہا ہے، یہ کہ تم ایمان لاؤ، اور اپنے ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کو تم شرک کے ساتھ نہ ملاؤ، اپنے ایمان کو تم شرک سے گڑبڑ نہ کرو۔ تو اللہ نے کیا کہا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں سکون ہے، جن کے لیے امن و امان ہے، جن کے لیے راحت والی زندگی ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ اکبر۔ تو تھوڑا سا غور کریں، آج ہماری زندگی میں جو شکایتیں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، اور ہم لوگ صحیح نہ ہونے کے باوجود ہم نعوذ باللہ اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تقدیر کو برا بھلا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ اپنی جگہ غلط ہیں، اور نعوذ باللہ ہم اللہ کو جج کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم لوگ اپنی گریبان میں نہیں جھانک رہے ہیں، بلکہ ہم انگلی اٹھا رہے ہیں تقدیر پر، ہم کہہ رہے ہیں کہ میری تقدیر میں ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہونا تھا، سبحان اللہ۔ تو دراصل ہماری زندگی میں جو پریشانیاں، یہ جو بے چینیاں، یہ سب کچھ جو پیش آ رہی ہیں، ہماری توحید کی غیر مضبوطی کی وجہ سے ہے، ہمارا کلمہ توحید پر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ بلکہ اللہ نے وعدہ کیا، سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ نے کہا کہ ہم ضرور ان کے خوف کو امن میں بدل دیں گے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، شرط کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور ایکچولی اگر میں شرک پر میں بات کرنے لگوں، کیونکہ آج کے ہمارے ٹاپک ہے توحید کی حقیقت، تو ہم انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ ہم توحید پر ہی بات کریں، کیونکہ توحید خود فی نفسی اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میرے لیے 1 گھنٹہ بھی نہ کافی ہے، بلکہ اگر ہم اس کی تفصیل میں بات کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ مہینے بھی کم لگ جائیں گے۔ تو بہرحال جتنا اختصار کے ساتھ جو مجھے اہم چیزیں آپ کو بتانی ہے، میں اس کی کوشش کروں گی۔ اگر ہم شرک کی ٹاپک کو لیں تو وہ ایک الگ مستقل موضوع ہے، جس پر ہم کوشش کریں گے کہ اس پر بھی ہماری بات ہو۔ یعنی میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ جو کلمہ جو توحید ہے،
اس کو ہم اپنے لائف میں اتنے لائٹ لیے ہوئے ہیں نا کہ شرک ہماری زندگی میں داخل ہو چکا ہے، شرک ہماری زندگی میں آ چکا ہے، داخل ہو چکی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اس کی کئی ساری مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتی ہوں۔ فار ایگزامپل چھوٹی سی چیز، آپ کے لائف میں کوئی انسیڈنٹ پیش آ گیا، کوئی سمجھیں کہ کوئی ناگزیر واقعہ پیش آ گیا، اور اس پر آپ کا یہ توکل ہے کہ آپ کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے، آپ کا آپ کے اندر صبر نہیں ہے، آپ کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، آپ کا اس اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ گویا کہ آپ اللہ پر کامل ایمان نہیں لائے ہیں۔ جو جس کلمہ توحید کا آپ اقرار کر رہے ہیں اس کے آپ اگینسٹ جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے میں سینکڑوں مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتی ہوں، جو آج کے دور میں آج کے مسلمان جو کہلاتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، جو کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، باوجود اس کے ان کی زندگیوں میں شرک داخل ہو چکی ہے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کلمہ توحید کو ہم نے لائٹ لے لیا، کلمہ توحید کو ہم نے اپنی زندگی میں اس کے تقاضے ہم نے مکمل نہیں کیے، کلمہ توحید کے شروط کو ہم نے نہیں جانا، کلمہ توحید اصل ہے کیا یہی ہمیں نہیں پتا، تو ہم کیسے شرک سے بچیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی صحیح نکلی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں فتنے ایسے داخل ہو جائیں گے کہ بالکل انسان کو اندازہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے دور میں ہماری زندگیاں دیکھیں، ہر کوئی اپنی زندگی پر غور کریں، ہماری زندگیوں میں بھی کہیں نہ کہیں شرک داخل ہو رہی ہے، گرچہ کہ وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، نسأل اللہ السلام والعافیہ۔ اور میں بتانا ہی چاہ رہی ہوں کہ توحید کی حقیقت ہم جانیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات لے لیں، بلکہ یہ وہ توحید ہے جو تمام انبیاء اور رسل کا مشن تھا، تمام انبیاء اور رسل کے دعوت و تبلیغ کا خلاصہ ہے۔ یہ وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سینکڑوں انبیاء اور رسول کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، سبحان اللہ۔ یہ وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، آسمانی کتابیں نازل ہوئی اسی توحید کی خاطر۔ یہ وہ توحید ہے جس کے تحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبیوں کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر کے اپنی امتوں کو یہ سکھایا کہ تم واحد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرنا۔ گویا تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ ہے کلمہ توحید کی طرف، لا الہ الا اللہ۔ تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توحید کتنی اہم چیز ہے، اور توحید ہماری زندگی میں کتنی بڑی نعمت ہے۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آپ لے لیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ عزت دار ہو، سب سے زیادہ تقوی دار ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو۔ اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا وہ میں ہوں۔ یعنی پورے انسانوں میں، پورے کائنات میں اگر کوئی شخص، کوئی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ایسے نبی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں، وہ نبی جس کا یہ حال ہے کہ وہ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اسی نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی نبی کو سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دیتے ہوئے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے رہا کریں، آپ دعا کیا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز سے فارغ ہوتے فوراً یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اور پاک رزق کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل جو تیرے بارگاہ میں مقبول ہوں، میں ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ گویا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم حاصل کرنے پر رغبت دلا رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا علم انسان کو کب حاصل ہوگا؟ جب وہ اس سے متعلق علم حاصل کرے گا۔ اور علم حاصل کرنے والوں سے متعلق اللہ نے کیا فضیلت بیان فرمائی؟ اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈر سکتے ہیں جو علم رکھنے والے ہوں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ علم کے دو اقسام بیان کرتے ہیں، العالم باللہ والعالم بامر اللہ۔
یعنی ایسا علم جو اللہ سے متعلق ہو، اللہ کی ذات سے متعلق ہو، اللہ کی توحید سے متعلق ہو، اللہ کی الوہیت سے متعلق ہو، اللہ کی عبادت سے متعلق ہو، اللہ کی ربوبیت سے متعلق ہو۔ یہ علم سب سے افضل علوم میں سے ہے۔ یاد رکھیں، یہ وہی علم ہے جس کو ہم توحید کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا علم ہے العلم بامر اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ نے جو حکم نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے سارے احکامات نازل کیا ہیں، اس حکم کی تفصیل جاننا اور ان سے متعلق دیگر سارے جیسے فقہ ہے، دیگر ساری چیزیں ہیں، یہ علم کی دوسری قسم ہے۔ تو جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ تمام ذکر و اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو دیکھیں، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ سینٹنس ہے، یہ وہ جملہ ہے جس کو تمام ذکر پر فضیلت حاصل ہے۔ لا الہ الا اللہ، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل الذکر کہا، اور یہی علم تمام علوم سے افضل علم ہے۔ افضل العلوم التوحید، افضل العلوم التوحید، تمام علوم میں سب سے بہتر اور سب سے افضل علم علم توحید ہے۔ لیکن آج ہمارا حال دیکھیں، ہم چاہے وہ خود کا معاملہ ہو، خود کا مسئلہ ہو، اپنے بھائی بہنوں کا مسئلہ ہو، یا اگر آپ لوگ بڑی ہیں آپ کے اولاد کا مسئلہ ہو، ہم اپنے بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے خاندان والوں کو کس علم کو سیکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ آج ہر کسی کے خاندان میں ایک ڈاکٹر آپ کو نظر نہ آئے گا، ایک نہ ایک ٹیچر آپ کو نظر آئے گی، ایک نہ ایک انجینئر آپ کو ضرور نظر آئے گا، لیکن خاندان کے ہر فرد توحید سے متعلق ساری طرح کی جانکاری رکھتی ہوں، ایسا کوئی خاندان آپ کو مشکل سے ملے الا ماشاء اللہ۔ تو دیکھیں، آج دنیا کہاں بھاگی جا رہی ہے، اور آج ہماری زندگی میں کیوں سکون نہیں ہے۔ اور میں اب یہاں پر وہی سوال آپ کے سامنے دہرانا چاہوں گی کہ کیا ہم توحید کی حقیقت سے واقف ہیں؟ کیا ہم توحید کی اہمیت کو جانتے ہیں؟ کیا ہم توحید کے تقاضے کو پورے کر چکے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا قرآن میں کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے متعلق جتنی زیادہ معرفت رکھتا ہو، یعنی بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جتنا زیادہ جاننے لگے، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرتا ہے، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خوف و خشیت طاری ہوتی ہے، اور اتنا ہی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہے، اسی کے قدر اس کی عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر تھوڑا سا غور کریں، علم حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، خصوصاً آج کے دور میں توحید کا علم ضرور سیکھیں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ آپ میری گزارش سمجھیں آپ لوگوں سے، صحیح علماء، صحیح منہج اور صحیح اداروں سے جڑ کر علم توحید کو حاصل کریں۔ علوم میں، تمام علوم میں افضل علم توحید کا علم ہے۔ اور توحید، اس کے 3 اقسام ہیں، آپ لوگ جانتی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ تو ہر علم افضل العلم میں سے ہے۔ یہ تینوں طرح کے علم توحید کے علم میں شامل ہے۔ ان کو جاننا، حاصل کرنا، اسی میں انسان کی کامیابی اور اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت رکھ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسے ابھی میں نے سورۃ النور کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے وعدہ کیا کہ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لائے گا، اللہ کی توحید کا اقرار کرے گا، اس پر کاربند رہے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ نے سورۃ القریش میں کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ ہم کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں روزی عطا کی اور خوف کی حالت میں امن عطا کی۔ تو وہ رب جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، اور وہ رب جو ہمیں اپنی زندگی میں جو چیزیں بھی ضروریات ہیں، حاجات ہیں، ان کو پوری کرتا ہے، اور ہمیں خوف کے وقت امن عطا کرتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی ایک رب کی عبادت کریں۔ اور کلمہ توحید ایک ایسی واحد نعمت ہے جو جس کے مقابلے میں کوئی نعمت وزنی یا بھاری نہیں ہو سکتی۔ اور اسی کے مقابلے میں ہم شرک کی بات لے لیں، شرک کے بے شمار نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان، انسان اللہ کے رضامندی سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ابدی طور پر اس کے لیے جہنم ہے، جنت میں کبھی وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ آخرت کے عذاب ہیں، دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے بدبختی ہے۔ جو توحید کو چھوڑ کر دوسرے راہوں کو اختیار کرے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل رہے گا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النحل میں شرک کا انجام بیان کرتے ہوئے کہا: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِنِعْمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔
کر رہا ہے، جو امن والی تھی، مطمئن تھی، اس کے ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شمار رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا، اللہ کی باتوں کو انہوں نے نہ مانی، اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا، توحید کے تقاضوں کو انہوں نے پورا نہ کیا، تو اللہ نے ان پر کیا کیا؟ اللہ نے ان پر بھوک کو مسلط کر دیا، اللہ نے انہیں خوف کو لبادہ پہنا دیا۔ اس کے یہ کن چیزوں کا بدلہ ان کو عطا کیا گیا؟ اللہ نے کہا بما كانوا یصنعون، یہ انہی چیزوں کا بدلہ تھا ان کے لیے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو شرک کے اتنے بڑے نقصانات ہیں، توحید کے تقاضے پورے کرنے نہ کرنے کے اتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ آج ہمارے زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں جو رزق کی تنگ دستی ہے، جو ہمارے دلوں میں خوف ہے، کس چیز کا خوف؟ کوئی کسی سے ڈر رہا ہے، کوئی سیاست سے ڈر رہا ہے، کوئی گھر سے باہر نکلنے میں ڈر رہا ہے، کوئی موت سے ڈر رہا ہے۔ ہر انسان کے دل میں آج دنیا کو لے کر کسی نہ کسی طرح کا خوف ضرور دل میں موجود ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاں موجود آپ میں سے بھی ہر کوئی ضرور ایسی ہوں گی کہ آپ کے دلوں میں کسی نہ کسی چیز کا خوف ضرور ہوگا، جو جس کا تعلق دنیاوی امور سے ہوگی۔ آخرت کا خوف تو ایمان میں اضافے کا باعث ہے، میں آخرت کے خوف کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے متعلق بالکل کسی نہ کسی چیز کو لے کر ہمارے دل میں فکر ضرور ہے، خوف ضرور ہے، چاہے وہ آپ کے دلوں میں اس کا احساس نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر والدین ہیں، بچوں کا خوف ضرور ہے کہ میرے بچوں کی زندگی کیسے ہوگی، خوف تو ہے نا وہ بھی۔ اب بچے ہیں، ان کو خوف ضرور ہے کہ میری دنیا میں مستقبل کیسے ہوگی، فلاں چیز کیسے ہوگا، فلاں چیز کیسے ہوگا۔ جو پریشان انسان حال نظر آ رہا ہے، یہی وہ خوف ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ توحید کے تقاضے کو پورے نہ کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خوف کو مسلط کر دیتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جب انسان توحید پر مکمل اترتا ہے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو اللہ نے اسی شخص سے وعدہ کیا، اولئک لہم الامن، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے امن و امان کا وعدہ کیا۔ کن چیزوں میں امن؟ دلوں میں امن، گھروں میں امن، شوہر بیوی کے درمیان امن و امان، والدین بچوں کے درمیان امن و امان، موت سے امن و امان، سیاست سے امن و امان، ماحول سے امن و امان۔ الغرض انسانی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امن و امان کا وعدہ کیا، جو توحید کے بدولت انسان کو حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھیں، ساری گفتگو کے بعد آپ کے سامنے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ کہ ہر کسی کے بس میں ہو، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت شامل حال نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی میں قائم نہیں رہ سکتا۔ یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کے، اللہ کی توفیق و ہدایت کے کتنے محتاج ہیں۔ ہمیں کتنا گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے توحید کی حفاظت فرما، اے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ میرے توحید کے تقاضوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ سبحان اللہ کہ ہم توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہمیں معلوم ہوگی کہ اتنی اہم چیز ہے اور اتنی عظمت والی چیز ہے، فضیلت والی چیز ہے کہ سبحان اللہ، جس کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، جو دنیا کے سب سے افضل نعمتوں میں سے ہے، افضل الاعمال میں سے ہے، افضل الذکر میں سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت میں سے سب سے پسندیدہ عبادت ہے، جس کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے دیگر سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی نیکی پر قائم رہنا، اتنی بڑی نیکی پر گامزن رہنا، یہ صبر کا محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُ أُولُو الْعَزْمِ، تم صبر کرو جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ اور اللہ نے وعدہ کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ضرور ہمیشہ سربلند رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو سبحان اللہ، توحید ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، جس کی حقیقت سے ہمیں واقف ہونے کی ضرورت ہے، جس کا احساس ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بیان اور تقریر تو ہمیں سے ہر کوئی کر لیتے ہیں، اور یہ جو 1 گھنٹے کا درس ہے نا، اس سے بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کے دلوں میں یہ جوش، یہ ولولہ ضرور رہے گا کہ ہم لوگوں نے توحید سے متعلق سوچنا ہے، ہم لوگوں نے توحید پر عمل کرنا ہے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، توحید کے شروط پر ہم نے مکمل کرنی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اس کا اثر بہت تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دلوں میں رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں، الحمدللہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں پر اکٹھا کیا، اللہ نے آپ کو یہاں پر جمع کیا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، صرف اللہ اسی کو دین کا سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ بھی تو دین کی سمجھ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔
تو یقین مانیں آپ سب ان خوش نصیب خواتین عورتوں میں سے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دین کے لیے خالص کر لیا ہے، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دین کے لیے خاص کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے الحمدللہ۔ لیکن اللہ سے دعائیں بھی ضرور کیا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں سے اس جذبے کو، اس اس اخلاص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ باقی رکھے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید ہمیں اخلاص کی توفیق دے۔ تو ایکچولی میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جو جوش ہے، یہ جذبہ ہے، ہمارے دلوں میں بس تھوڑی دیر کے لیے رہ جاتا ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم بس سننے کے حد تک اس کو محدود رکھتے ہیں۔ اپنی زندگی میں روٹین ضرور بنائیے، جس طرح ہمارے کھانے کی ایک روٹین ہوتی ہے کہ ہم دن میں 2 مرتبہ کھاتے ہیں یا 3 مرتبہ کھاتے ہیں۔ ہماری سونے کی روٹین ہوتی ہے کہ ہم اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک سوتے ہیں۔ ہماری ہر چیز کی ایک روٹین ہوتی ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک کام کرنا ہے، فلاں ٹائم ہمیں کھانا بنانا ہے، فلاں ٹائم ہمیں سونا ہے، فلاں ٹائم ہمیں باہر جانا ہے، فلاں ٹائم ہمیں یہ کام کرنی ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے بھی آپ وقت نکالیے، توحید کو حاصل کرنے کے لیے آپ روٹین بنائیے، توحید کو سیکھنے کے لیے آپ روٹین بنائیے۔ آج کے دور میں تو سبحان اللہ وسائل کی کمی نہیں ہے، اللہ کی ڈھیر شمار نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں آپ کے ہاتھوں میں پڑی ہوئی ہیں سبحان اللہ۔ یہ جو موبائل، جو جہاں شروں کا جڑ ہے وہیں خیر کا منبع بھی ہے۔ یہ وہ موبائل ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آخرت کو سنوار بھی سکتے ہیں، اپنے آخرت کو بگاڑ بھی سکتے ہیں سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں توحید کو سیکھنے کے لیے، توحید کو پھیلانے کے لیے، اچھی باتیں اور حق باتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے بے شمار وسائل ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ قربان تو جائیں ان صحابہ اور اسلاف کے ادوار پر جو ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مہینوں مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ ابھی حال میں 2 3 دن پہلے ایک سلف کا قول میں پڑھ رہی تھی، آئے سفیان ثوری رحمہ اللہ کی وفات پر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہاں کے موجود لوگ پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے کہ وہ کسی علاقے سے نکل کر آئے تھے ان سے علم حدیث سیکھنے کے لیے۔ بولے کہ ہمارا سفر میں تقریباً 1 سال کا وقت گزر چکا تھا، اب ہم آئے شیخ صاحب کے ساتھ پڑھنے کے لیے تو آپ کی وفات ہو گئی، اللہ اکبر۔ جب ہم ایسے واقعات پڑھتے ہیں نا اسلاف کے، جو توحید کو سیکھنے کے لیے، علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دین، اللہ کے کلمے کو پڑھنے کے لیے، اللہ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے مہینوں مہینوں کا سفر طے کیا کرتے تھے، کھائے پیے بغیر بھوکے بھوکے سفر کیا کرتے تھے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ جایا کرتے تھے، اپنی زندگی کے ہر طرح کے آسائشوں کو قربان کیا کرتے تھے۔ کیا آج ہمارا وہ حال ہے؟ کیا آج ہم وہ قربانیاں دے رہے ہیں؟ یا آپ سے کوئی مانگ رہا ہے کہ تم اس طرح کی قربانیاں دو؟ سبحان اللہ۔ آج ہمارے دور میں اور ہمارے پاس اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم گھر بیٹھے تینوں وقت اچھی طرح سے کھاتے پیتے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے، غور کرنے والی بات ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں کے لیے تو وقت نکال رہے ہیں بھائی، مطلب کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، سونے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کریئر کے لیے وقت ہے، جاب کے لیے وقت ہے، دیگر سارے حقوق کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے آخرت کے لیے ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، توحید سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اسکول کالج کی بات لیں، 8 8 گھنٹے ہمارے پاس دن میں پڑے ہوئے ہیں فضول میں، ہم جائیں گے اسکول اٹینڈ کریں گے، کالج اٹینڈ کریں گے، 8 گھنٹے ہو 6 گھنٹے ہو اسپیشل کلاسز ہو ہم کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کریئر بنانا ہے، جاب کرنی ہے۔ یہ وہ ڈگریاں ہیں نا جس کو لے کر ہم جنت میں داخل ہوں گے سبحان اللہ۔ اور وہی علم تجوید حاصل کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ، نہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، صبح سے شام تک ہم تھک جاتے ہیں۔ اور قرآن پڑھنے کے لیے 10 منٹ، نہیں میرے پاس تو بالکل وقت نہیں ہے، کلاس کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پڑھنے کے لیے 2 منٹ، بالکل وقت نہیں ہے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کم از کم شارٹ کورس کر لیں، کلاس کر لیں، اچھی جگہ ہم اچھے منہج اچھے علماء سے ہم پڑھ لیں، کچھ سیکھ لیں، بالکل ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نسأل اللہ السلامہ والعافیہ۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہی تھی، توحید ہی وہ نعمت ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنایا، اور یہی وہ نعمت ہے جس کے تحت انسان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگر اللہ چاہے، اور یہی وہ نعمت ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور جیسے کہ میں ذکر کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسل کو بھی اسی مشن کے تحت بھیجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اب طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، یعنی چاہے وہ پیر ولی ہو یا کوئی نبی رسول ہو یا کوئی فرشتہ ہو یا کوئی پتھر ہو، پیڑ ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے سب کا انکار کرنا۔ اور کلمہ توحید کی اہمیت ہم اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کے آنے تک اور تا قیامت جتنے بھی انبیاء آئے، سبحان اللہ، تمام انبیاء اور جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، ان سب کا ایک ہی پیغام تھا، وہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ، اور صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اسی سے ہم اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کلمہ کتنا اہم ہے۔ اور سورۃ العراف آپ کھول کر پڑھ لیں، تقریباً اللہ نے کئی امتوں کا ذکر کیا، کئی انبیاء کا اس میں ذکر کیا، جیسے مثال کے طور پر نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ہود علیہ الصلاۃ والسلام، صالح علیہ الصلاۃ والسلام، شعیب علیہ الصلاۃ والسلام، اور سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کی دعوت کیا تھی؟ سب نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے؟ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت رہی بات ہم دیکھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی چیز کے کرنے سے پہلے انسان کو اس کی فضیلت سے بھی واقف ہونا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی میں ہمیں اندازہ ہو کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو عمل ہم بجا لا رہے ہیں، جو عبادت ہم انجام دے رہے ہیں، وہ کتنی بڑی فضیلت کے حامل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یعنی ایمان کے 70 سے زیادہ برانچز ہیں، اور ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا ارادہ کیا اور اسی پر اس کی موت ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا خواہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کیا ہو؟ آپ جانتی ہیں نا زنا کتنا بڑا گناہ ہے، چوری کتنا بڑا گناہ ہے۔ تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں، خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو، اللہ اکبر۔ اور سب سے عظیم روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جو راوی حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا پڑھنے کا حکم دیتا ہوں۔ جو ان کا بیٹا کافر تھا، جو غرق ہو گیا تھا نا سیلاب میں، طوفان میں، اس سے کہنے لگے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ ساتوں آسمان اور زمین اگر ترازو میں ایک پلڑے میں رکھا ہوا ہو، یعنی پوری زمین اور آسمان، اتنا اپنی پوری کائنات، پوری دنیا کو آپ پلڑے کے ایک کونے پہ رکھ دیں، ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیں، اور ایک پلڑے پر صرف لا الہ الا اللہ کے کلمات کو رکھ دیں، تو کہا کہ اگر ساتوں آسمان اور زمینیں ایک حلقے کی شکل میں ہوں تو لا الہ الا اللہ انہیں توڑ کر ریزہ ریزہ کر دے، اللہ اکبر۔ اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے لا الہ الا اللہ میں، اتنی تاثیر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میں۔ اور وہ مشہور حدیث آپ لوگ جانتی ہوں گی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک قتال کرنے کا، جھگڑا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دے دیں۔ تو ان ساری چیزوں سے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت اور فضیلت والا کلمہ ہے۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذکر سے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ عنکبوت میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تمام نیکیوں سے بڑا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ دیکھیں، آپ کی سیرت پڑھیں، آپ سے متعلق کہا جاتا ہے كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ، عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تمہاری زبان ہمیشہ تر ہونا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی اس بات کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر تم زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ اور اب ہم ذکر کی بات کریں تو سب سے افضل ذکر کون سی ہے؟ ابھی میں ذکر کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین، سب سے افضل ذکر، سب سے بہترین کلمہ، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اب مختصر میں آپ کے سامنے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کے شروط کو مختصر بیان کر دوں گی، کیونکہ ہمارا وقت ختم ہونے کو بھی قریب ہے، اور یہ شروط یعنی یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جس کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کلمہ توحید جو ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اس کے کچھ شروط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں اس کے، جن کی موجودگی میں
یہ جو کلمہ ہمارا ہم جو زبان سے ادا کرتے ہیں وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو کلمہ توحید کے کل شروط ہیں: پہلا علم، یقین، اخلاص، صدق، محبت، انقیاد اور قبول۔ اب ان کی تفصیل ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی، علم۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ پس تم جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے اکیلے معبود ہونے کا علم رکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے انسان کسی چیز کا اقرار کر لیں وداؤٹ علم کے۔ فار ایگزامپل، آپ کئی ساری چیزیں آپ پڑھتے ہیں، کچھ چیزیں ہم ایسے بھی پڑھ لیتے ہیں نا جس کی حقیقت کا علم ہمیں نہیں ہوتا، جس کی شیورٹی، جس کی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہوتی، پھر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، بھائی چلو ایسے پڑھ لینا ہے۔ تو ایسا اگر کوئی کلمہ کا اقرار کر رہا ہے تو اس کا کلمہ قبول نہیں ہوگا، معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ کلمہ توحید کے تقاضے پورے ہونے کے لیے کلمہ توحید اگر آپ کا ایکسیپٹیبل اسی وقت ہوگا جب آپ علم کے ساتھ اس کلمے کو ادا کریں۔ علم یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی معنوں میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، واقعی معنوں میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص مرا اس حال میں کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ! یعنی کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ جو انسان کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم! دوسری شرط ہے یقین، یعنی ہم کلمہ کو اس انداز میں پڑھیں کہ ہمیں اس پر کلمے پر جو کلمات ہم ادا کر رہے ہیں اس پر کامل یقین ہو، کمپلیٹ ہمارا اس پر ایمان ہو، ہم بالکل شیورٹی کے ساتھ اس کلمے کو ادا کریں۔ جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اس کلمے کی گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، اتنی بڑی خوشخبری! سبحان اللہ! یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو شخص اس بات کی گواہی دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر جس نے ان دونوں گمراہیوں میں شک نہیں کیا، یعنی ان دو چیزوں پر وہ مرتے دم تک باقی رکھا، اپنے آپ کو باقی رکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص سے متعلق کہا کہ وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر! اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جس میں معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله يرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر الله لها۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی خوشخبری! کہا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ! اس سے بڑی نعمت و دولت کیا ہو سکتی ہے کہ کلمہ توحید کے بدلے میں، کلمہ توحید کی بنسبت، کلمہ توحید کے بدولت آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے جس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے وہ ضرور نعمتوں والی جنت میں داخل ہوگا، نہ جہاں نہ کسی طرح کی تھکان ہوگی، نہ کسی طرح کا خوف ہوگا، نہ انسان غمگین ہوگا، نہ انسان پریشان ہوگا، اور وہاں پر ابدی والی زندگی ہوگی۔ سبحان اللہ! اللہم اجعلنا من اہل التوحید، آمین۔ اور تیسری شرط ہے کلمہ توحید کا اخلاص۔ اخلاص کے تعلق سے تو آپ جانتی ہیں ہر وہ عمل جو اخلاص کے بغیر ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اخلاص سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک ہم نے یہ کتاب آپ پر دین حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ کی بندگی کریں اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے یعنی آپ بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت آپ بالکل اخلاص کے ساتھ ادا کریں۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے اخلاص قلب کے ساتھ یعنی بالکل اخلاص یعنی دل میں اخلاص کے ساتھ اس نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ لوگ غور کر رہی ہیں ہر شرط، ہر پوائنٹ، ہر کنڈیشن میں جو دلائل میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، تقریباً ہر دلائل میں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ میں سے کون نہیں پسند کریں گی کہ آپ کو یہ اعلان کیا جائے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر کوئی اپارچونیٹی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو صاف طور پر کہہ دیا جائے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہے، اب تم جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ؟ اللہ اکبر کبیرہ!
تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں توحید کس کو کہتے ہیں، توحید کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ اور چوتھی کنڈیشن ہے، چوتھا شرط ہے صدق۔ صدق یعنی سچائی، آنیسٹی جس کو ہم بولتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو سچی بات لے کر آیا اور جن لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، ان من شہد ان لا الہ الا اللہ صادقا بها دخل الجنہ۔ سبحان اللہ، دیکھیں اس حدیث میں بھی جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یقیناً جس شخص نے صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پانچویں شرط ہے، ففتھ کنڈیشن، المحبہ، محبت، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار ہم محبت کے ساتھ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نا، اللہ سے محبت کرنے کے سلسلے میں بہت شدید ہوتے ہیں، اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس سلسلے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَسْلُ الْعِبَادَةِ وَتَمَامُهَا وَكَمَالُهَا هُوَ الْمَحَبَّةُ وَإِفْرَادُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ بِهَا فَلَا يُشْرِكُ الْعَبْدُ بِهِ فِيهَا غَيْرُهُ، یعنی اصل عبادت اور عبادت کو تمام اور کمال بنانے والی چیز محبت ہے، یعنی محبت ہی وہ چیز ہے جو انسان کی عبادت کو مکمل کرتی ہے۔ تو محبت اگر کرنی ہے تو اللہ سے ہی کی جائے، اور اس کی محبت میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، اللہ کی محبت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنی ہے۔ چھٹی چیز ہے الانقیاد، یعنی تابع داری اور اطاعت شعاری جس کو بولتے ہیں، یعنی تابع داری، اللہ تعالیٰ کے ہر کام کو، ہر حکم کو ماننا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تم سب اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی اطاعت و بندگی میں لگے رہو، اس سے قبل کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے، پھر کسی کی جانب سے تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس آیت میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اسی کی اطاعت و بندگی کرو، یعنی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے، بندگی بھی صرف اللہ کے لیے، رجوع بھی صرف اللہ کی طرف، ورنہ اللہ نے کیسی وعید سنائی قبل اس کے، یعنی اس سے پہلے تم اللہ کی طرف رجوع کر لو کہ تمہاری طرف عذاب نہ نازل ہو جائے، اور جب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا پھر اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب کلمہ توحید کے ساتویں اور آخری شرط ہم دیکھتے ہیں قبول، القبول، یعنی جس کلمے کا ہم اقرار کر رہے ہیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کو ہم دل سے قبول کریں، دل سے قبول کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ان لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، یعنی ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو دل سے نہ قبول کیا۔ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں سے جب کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ کبر و غرور کا اظہار کرتے، تکبر کا اظہار کرتے، اور کہتے کہ کیا ہم ایک مجنون شاعر کی باتوں پر آ کر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قبل منی الکلمۃ التي عرضتها على امن فردها علی فهي له نجاح، یعنی جس شخص نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا اور اس نے انکار کر دیا تو اس کی نجات کا باعث ہوگا، یعنی مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو بھی اس کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا نا، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس شخص نے میری طرف سے اس کلمے کو قبول کر لیا جس کی میں نے دعوت دی اپنے چچا کو، تو وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں مختصر آپ کے سامنے کچھ فوائد ذکر کر دیتی ہوں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمیشہ قائم رہنے کے، تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلے نا کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ بینیفٹس حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمیشہ ڈٹے رہنا، اس پر کاربند رہنا، اس کو اپنانا، اور مرتے دم تک اس کلمے پر قائم رہتے ہوئے اسی حال پر مرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ دلیل نہیں ذکر کروں گی آپ کے سامنے کیونکہ وقت کی قلت ہے، کچھ مختصر میں آپ کے سامنے ذکر کر دینا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کلمہ توحید کی بدولت انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، اور دنیا و آخرت میں اس کو امن و سکون حاصل ہوگا،
سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ کی مغفرت اس کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جس کے جتنے گناہ چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی مغفرت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی گناہ گار ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسے نہیں ہے جو گناہ سے بالکل آزاد ہوں۔ تو اللہ کی مغفرت ہمیں حاصل ہو جائے بہت بڑی نعمت ہے، جو توحید کی بدولت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اور ابدی جنت ایسے شخص کے لیے حاصل ہوگی جو توحید کا اقرار کریں، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی سے مالا مال کریں گے، برائی کو ہم سے دور کر دیں گے، اور جہنم ہم پر حرام ہو جائے گی، جو سب سے بڑی نجات ہوگی قیامت کے دن۔ اور ہر قسم کی پریشانی، بے چینی سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دیں گے، جیسے کہ میں اس کی وضاحت ابھی کر چکی ہوں درس میں۔ اور دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کریں گے، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر کامیابی سے مراد دنیاوی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ اور کلمہ توحید کی سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی جو کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی داخل کر دے گا ایسے بندوں کو۔ اللہم اجعلنا منہم آمین۔ اب اس کا اپوزٹ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ترک کرنے کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے چیز تو انسان کی جنت سے محرومی ہے، جنت اس کو کبھی نہیں مل سکتی، جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک وہ سونگھ نہیں سکتا، ابدی طور پر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دوسرا نقصان، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا، نسأل اللہ السلام والعافیہ، اللہم لا تجعلنا منہم آمین۔ اور تیسرا نقصان یہ کہ دنیا کا سب سے بڑا نقصان، دنیا میں چاہے وہ لاکھوں کروڑوں نیک اعمال کر لیں، نیکیاں کر لیں، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ تو فائدہ ہی کیا دنیا میں آنے کا جب سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ کی مغفرت سے محرومی حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح سب سے بڑا اور برا نقصان یہ بھی ہے کہ بدترین مخلوق میں اس کا شمار ہوگا جو توحید پر قائم نہیں رہے گا۔ اللہ نے اہل جہنم سے متعلق کہا نا اولئک هم شر البریہ، کہ وہ لوگ ہیں جو پوری مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہیں جو جہنم میں داخل ہوں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ مشرک جو ہے ابدی طور پر جہنم میں داخل ہوگا، نسأل اللہ السلامہ والعافیہ۔ اور جو شخص توحید کو چھوڑ دیتا ہے، جس نے شرک کیا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، اور جس نے شرک کیا وہ یقیناً بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا۔ یہ سارے نقصانات ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ آپ دیکھیں، شرک ایک واحد ایسا گناہ ہے جس کے علاوہ ہم دنیا بھر کے جتنے بڑے بڑے گناہ بھی ہو نا، چاہے وہ کتنے بڑے ہی کیوں نہ ہو، اس کو تک اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، مگر شرک کو نہیں۔ تو توحید کی اہمیت جیسے ہم نے جانا نا، اس کی فضیلت، اہمیت وغیرہ، تو اس سے ہم شرک کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا، مذموم اور خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح شرک کے اور توحید کو نہ اپنانے کا ایک گناہ یہ بھی ہے، ایک نقصان یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں طرح طرح کی مشکلات اس کی زندگی میں آئے گی، اور توحید کے تقاضے کو پورا نہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان میں یہ بھی بتائی کہ دنیا میں ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ خوف کو مسلط کر دے گا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بھی محرومی، کہ اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نہیں نصیب ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے وہ ابدی طور پر جہنم میں داخل ہو جائے گا اور اہل جہنم میں سے ہو جائے گا، نسأل اللہ السلامہ والعافیہ۔ تو الحمدللہ یہاں تک کچھ باتیں تھیں جو میں نے توحید کی حقیقت، توحید سے متعلق توحید کے تقاضے اور توحید کے شروط، توحید کا معنی، مفہوم، اہمیت و فضیلت، اور توحید کے شروط وغیرہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی، اور توحید کو اپنانے کے فوائد اور نہ اپنانے کے نقصانات پر بھی میں نے مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کی، اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ الحمدللہ ہمارا یہ درس مفید ثابت ہوگا، اور آپ کے لیے یہ درس بالکل بینیفیشل رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بس جو کچھ خیر کی باتیں تھیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تھیں، فللہ الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور جو کچھ خطا یا غلطی مجھ سے واقع اور میرے شیطان کی جانب سے ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور امت مسلمہ کو، خصوصی طور پر آپ تمام یہاں پر شریک ہوئے، آپ سب کا شکر ادا کرتی ہوں
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید کی حقیقت کو سمجھنے، اس کے تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے، اس کے شروط کو اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور شرک کے اقسام میں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج تک اگر نہیں بلکہ یقیناً ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور آج تک جو بھی کوتاہیاں ہم سے ہوئی، جو نادانیاں ہم سے ہوئیں، جو جان بوجھ کر لا علمی لا شعوری کے طور پر ہم سے واقع ہوئے، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کے ساتھ قائم رکھیں۔ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے، اللہ تعالیٰ خیر پر باقی رکھیں، اور جب ہماری موت ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے والدین کی حفاظت فرمائے، اور جو والدین اور امت مسلمہ میں سے جن موحدین کا بھی انتقال ہوا، اللہ رب العزت ان تمام کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کی پریشانیوں کو، مشاکل کو دور کرے، ہر کسی کے جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ پائے تکمیل پر پہنچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل مسلمان، اہل غزہ اور اہل فلسطین کی مدد فرمائے، اور ہر وہ جگہ جہاں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، جہاں مسلمان کمزور ہو رہے ہیں، جہاں مسلمان لاچار ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں اپنی غیبی مدد و قوت عطا فرمائے۔ رب العزت ہم تمام کا یہاں پر آنا، جمع ہونا، اکٹھے ہونے اور سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح ہم دنیا میں مجالسوں میں اکٹھے ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کر رہے ہیں، اللہ کا دین ہم سیکھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا مل کر اللہ کی تسبیحات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علينا إلا البلاغ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ